الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ابھی آپ تمامی حضرات اپنے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری مناجر صاحب کی بلا سے بہت ہی اچھے اور پیارے نرالے انداز میں تقریر سماعت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ محفل کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ تمامی حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پیشتر ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار حضور رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور پیش کریں۔ پڑھیں بآواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو صلاتوں سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بگر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفاں شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات، آج ہم اور آپ عطائے رسول ہند کے خواجہ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی محبت و عقیدت میں یہاں حاضر۔ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اولیاء کرام سے محبت کرنا یہ خدا کی سنت ہے۔ ایک ہے سنت الہی اور ایک ہے احکام الہی۔ غور کریں گے، دونوں میں فرق ہے۔ خدا کی دو چیز سنتیں ہیں، خدا کی دو چیز ایسی ہے جو خدا کی سنت ہے۔ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، اور ایک ہے اولیاء کرام سے محبت کرنا۔ یہ دونوں خدا کی سنت ہے۔ باقی ساری عبادتیں یہ سب احکام الہی ہیں۔ جیسے نماز لے لیں ہم اور آپ، خدا کا حکم ہے، خدا کی سنت نہیں ہے۔ زکوٰۃ لے لیں، خدا کا حکم ہے لیکن خدا کی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح حج ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کی سنت نہیں۔ سنت کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ اس لیے کہ آپ پورے قرآن پڑھ لیں، کہیں پر بھی رب نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو بھی نماز پڑھ، رب نے نہیں کہا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں رب نے نہیں کہا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو بھی زکوٰۃ دے۔
حج کے بارے رب نے یہ نہیں کہا کہ میں حج کرتا ہوں تو بھی حج کر، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو حج کر۔ یہ کیا ہے؟ حکم ہے، اور احکام بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارا آپ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو ظہر کی نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت فرض پڑھیں گے، ہے نا، اور جب سفر میں جائیں گے تو 2 کم کر دیں، 2 ہی رکعت پڑھنا، تو حکم بدلتا، حکم بدل گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پر 50 وقتوں کی نماز کو فرض کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ایک مرتبہ فرض کر دے، اللہ کے احکام میں ان کی رب کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن حکم بدلتا رہا۔ 5 وقتوں کی نماز فرض ہوئی۔ تو بتلانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، لیکن جو خدا کی سنت ہو وہ کبھی نہیں بدلتی۔ تو خدا کی سنت 2 ہے، ایک مصطفیٰ پہ سلام پڑھنا، دوسرا اولیاء کرام سے محبت کرنا۔ تو پتہ چلا جب تک خدا رہے گا یہ سنت قائم رہے گی، اس لیے کہ خدا کو موت نہیں آئے گی، موت آئے گی نہیں آ سکتی، خدا ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ساری کائنات فنا ہو جائے لیکن خدا کی ذات فنا نہیں ہوگی۔ تو جب تک خدا رہے گا اولیاء کرام سے محبت رب تبارک و تعالیٰ کرتا رہے گا۔ تو گویا جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور آخرت تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، اور آپ بھی محبت کرتا ہے، قیامت تک اولیاء سے محبت کرتا رہے گا۔ تو اب اگر کوئی اعتراض کر دے کہ آپ لوگ ولی ولی کرتے ہیں، ولی کی تعریف کرتے ہیں، معاذ اللہ اتنی تعریف کرتے کہ خدا بنا دیتے ہیں، تو ان سے کہہ دیں کہ فتویٰ بعد میں لگانا، پہلے خدا پہ فتویٰ لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث بہت مشہور ہے، سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ میرا آقا نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے یا جبرائیل، اے جبرائیل کہاں ہو، ادھر آؤ۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، کہا پروردگار حاضر ہوں، طرف فرماتا ہے کہ انی احب فلانا، میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو گویا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام سے محبت کرنا یہ خدا کی سنت ہے۔ رب نے کہا میں محبت کرتا ہوں، اب تو بھی محبت کر۔ پہلے رب نے کہا میں محبت کرتا ہوں، اب تو کر۔ پہلے محبت کیا ہے، پھر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو گویا اس دور میں اگر آج کوئی فتویٰ لگائے کہ معاذ اللہ اولیاء کرام کی تعریف کرنا یہ شرک کا بدعت ہے، تو ان سے کہا دے کہ پہلے خدا پہ فتویٰ لگاؤ۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں اولیاء سے محبت کرتا ہوں، اولیاء سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل اس محبت کو دنیا والوں پہ ڈال دو، دنیا میں ڈال دو۔ اب جو اولیاء کرام سے جو لوگ دنیا میں محبت کرتے ہیں، یہ جو خدا کا ان پر فضل ہوا کہ ان کے دل میں اولیاء کی محبت ڈالتی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اولیاء کچھ نہیں کر سکتے، اولیاء نہیں دے سکتے ہیں، اولیاء کے دربار میں نہیں جانا چاہیے، ان پر خدا کا فضل ہی نہیں ہوا، ان پر خدا کا فضل نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی محبت کو زمین والوں پہ ڈال دیا۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا یا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اولیاء کرام سے محبت کرنا یہ خدا کی سنت، محبت کرنا خدا کی سنت، اور ان کے دربار میں جانا اولیاء کی سنت، انبیاء کی سنت ہے۔ جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جب جو ہے مسجد میں عبادت خانہ میں لے جا کر رکھ دیا گیا تو وہیں پر وہ جو ہے عبادت کرتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے سامان لیا رہ کر پہنچاتے رہتے تھے، لیکن ایک دن گئے تو کیا دیکھتے ہیں، بے موسم کا پھل ان کے حجرہ میں موجود ہے۔
بے موسم کا پھل جیسے ابھی جو ہے جس موسم یہ آم کا موسم نہیں ہے تو آم کا ہو جانا، انگور کا موسم نہیں ہے تو انگور کا پایا جانا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، کہا یہ بے موسم کا پھل کہاں سے آتا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کون ہے؟ اللہ کے ولیہ ہے، اللہ کی محبوبہ بندی۔ کہے مریم یہ بتلاؤ یہ بے موسم کا پھل کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے اللہ نے بھیجا، یا اللہ بھیجتا ہے۔ تو فوراً زکریا علیہ السلام اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے پروردگار جب تم مریم کو بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھ زکریا کو جو ہے عمر دراز ہونے کے بعد بھی اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ تو گیا جو ہے وہ حجرہ کس کا تھا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا۔ وہ کون تھی؟ اللہ کی محبوبہ بندی تھی، ولیہ تھی۔ اور زکریا علیہ السلام اس حجرہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ تو گویا جو ولی کے دربار میں حاضری دے کر کھڑا ہو کر دعا مانگنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو اب اگر کوئی ہم پر فتویٰ لگائے تو ان کا یہ ان کی شیطانی عقل ہے، ورنہ رحمانی بات، رحمانی حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی محبوب بندہ ہے ان کی بارگاہ میں دعا مانگو گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی تجھے نہیں دیکھے گا بلکہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں عطا فرما دے گا، محبوب بندوں کے صدقے میں عطا فرما دے گا۔ آپ نے پڑھا ہے قرآن، اور قرآن پڑھنا بھی چاہیے۔ قرآن پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے سے برکتیں آتی ہیں، قرآن پڑھنے سے شفاعت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے گناہ جھڑتا ہے، اور قرآن پڑھنا بھی چاہیے۔ اور تاک کی زینت بنا کر رکھ دیں تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر اسی کو صبح شام پڑھنا شروع کر دیں تو یقیناً جان لیں رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب قرآن پڑھیں گے تو اس میں ایک سورہ کہف ہے، آپ کے امام صاحب جو حافظ اور قاری دونوں موجود ہیں، دونوں ہیں، یہ تشریف فرمائیں، ان سے پوچھ لیں، یا اگر یقین نہ ہو تو صبح ان کی بارگاہ میں آئیں کہ حضرت سورہ کہف کھولیں، پورے سورہ کہف اٹھا کر دیکھ لیں، اولیاء کا ذکر ہے، ولی کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے کوئی ظالم بادشاہ بنا، میرے آقا اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 برس تک کوئی انبیاء نہ آئے، کوئی انبیاء نہ آئے 500 برس تک، یاد رکھیں۔ اور اس بیچ میں ظالم بادشاہ آیا جو دعویٰ کرنے لگا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ ایک دقیانوس بادشاہ آیا، کہنے لگا میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو، جو سجدہ نہیں کرتا اس کو قتل کر دیتا ہوں، جو سجدہ نہیں کرتا قتل کر دیتا۔ اس وقت بھی اللہ والے تھے۔ تو جو ہے قرآن میں 6 لوگوں یا 7 لوگوں کا ذکر آتا ہے جسے اصحاب کہف کہتے ہیں۔ وہ 7 لوگ جب رات آ گئی، آدھی رات گزرنے کے بعد دھڑکتا دل، لڑستا قدم لے کر دھیرے دھیرے شہر سے نکلے۔ کیوں؟ تاکہ میں شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں، میرا ایمان بچ جائے گا۔ اس لیے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور جب غیر اللہ کو سجدہ کریں گے تو ایمان ختم۔ تو ایمان بچانے کے لیے رات کو جو ہے کی تنہائی میں وہ گھر سے نکلے، اور جب گھر سے نکلے تو ساتھ میں کتا بھی ساتھ چلنے لگا، کتا بھی چلنے لگا۔ تب جب وہ اللہ کے ولی کہتے کتے تیرا کام بھونکنا ہے نا، کتا کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھونکنا، کا تیرا کام بھونکنا ہے، اور جب ہم چلیں گے تو بھونکے گا تو لوگ جاگ جائیں گے، اور جب جاگیں گے تو مجھے پکڑ لیں گے، اس لیے واپس چلا جاؤ، واپس جاؤ۔ اب کتا کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، وہ کتا کتنا پیارا جواب دیتا ہے، اے اللہ کے ولی ہم دنیا دار کتے نہیں ہیں، اولیاء کرام پر بھونکنا یہ دنیا دار لوگوں کا کام ہے، اولیاء پر بھونکنا یہ دنیا دار لوگوں کا کام ہے۔ ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہے، آپ کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان بھی لٹا دیں گے، جان بھی لٹا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کتے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن مقدس میں کیا، قرآن میں اس کتے کا ذکر آیا ہے۔ کون سی وجہ سے؟ صرف وجہ یہی تھی اولیاء سے محبت تھی، اولیاء سے عقیدت تھی، اولیاء کرام سے عشق و محبت تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارے سماج میں جو کتا رہتا ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے بچے دوڑاتے رہتے ہیں،
कुछ लोग मारते रहते हैं, लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये वो कुत्ता है जो कल क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। कोई कुत्ता जन्नत में नहीं जा सकता, लेकिन आका फरमाते हैं वो कुत्ता जो असहाबे कहफ का था, वली से मोहब्बत करता था और या किराम की सोहबत में उठता बैठता था, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का आला मकाम अता फरमाएगा। और एक बात और भी का कुरान में से पढ़े होंगे, सुनते होंगे इमाम साहब से कि सूरह नूह, तूफान नूह आया था और जब नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तबलीग किए तो 50 लोग ईमान लाए थे। 950 बरस तबलीग किए तो 50 लोग मोमिन हुए थे। तो नूह अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, उनकी कौम जो है उनको परेशान करती रहती थी, यहां तक के जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब ये कौम सुधरने वाली नहीं है, कश्ती बना लो, अज़ाब आएगा, डुबा दिया जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम 3 मंजिला कश्ती बनाते, एक में इंसान, दूसरा में जानवर, तीसरा में चरिंद परिंद, 3 मंजिला जान। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम जो कह रही थी ये कितने बेवकूफ हैं, क्यों कश्ती बना रहे हैं, कहीं तो पानी नजर नहीं आता है। उनकी कौम जाकर उसमें पैखाना कर देती थी, इतनी जालिम कौम थी कि पैखाना तक कर देती थी। उसके बाद रब का हुक्म है नूह कश्ती तैयार हो गई, कहा हाँ तब बैठ जाओ, जो तेरे मानने वाले उसको बैठा लो, तुझ पर ईमान लाए हैं उसे बैठा लो। नूह अलैहिस्सलाम बैठा लेते हैं, जमीन फटती है, चश्मा उबल पड़ता, यहां तक के तूफान नूह जब आया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूबने लगा। नूह अलैहिस्सलाम कौन है? नबी है, उनका बेटा डूब रहा है सामने। नूह अलैहिस्सलाम कहते परवरदिगार ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो रब ने कहा कि नहीं ये तेरा नहीं हो सकता, तेरा नहीं हो सकता। कहा परवरदिगार क्यों? ये मेरा खून है। तो अल्लाह के जानिब से आवाज आती है नूह अगरचे तेरा बेटा है लेकिन इसकी सोहबत गलत लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ उठता बैठता था, इसलिए डुबा दिया गया। एक नबी का बेटा गलत लोगों की सोहबत में बैठा तो डुबा दिया गया। एक तरफ वो कुत्ता जो आम हम लोग जो समाज में दौड़ाते हैं, समाज पे जो है उसे हमारे बच्चे मारते रहते हैं, और यह किराम की सोहबत में बैठा है। तो मेरा आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिनका नाम था उसकी शक्ल में अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम जो नबी, उनका बेटा जो गलत लोगों की सोहबत में बैठे तो जहन्नमी हो गया, और एक कुत्ता वली की सोहबत में बैठे तो जन्नती हो गया, जन्नती हो गया। अब कोई कुरान का इनकार कर दे, ये कुरान में मौजूद है, कुरान में ये तफसीर मौजूद है कि वली की सोहबत में बैठने की वजह से एक कुत्ता जन्नती हो गया, जन्नती हो गया। जब कुत्ता औलिया किराम की सोहबत में बैठे तो जन्नती हो सकता है, तो हम अशरफुल मखलूकात नबी कायनात का गुलाम अगर ख्वाजा के दरबार में हाजिरी दे, यकीनन जान हम भी जन्नती हो सकते हैं, हम भी जन्नती हो सकते हैं। तो यकीनन जान ले औलिया किराम से मोहब्बत करना खुदा की सुन्नत। औलिया किराम की सोहबत में बैठने से गुनाह झड़ता है, औलिया किराम की दरबार में जाने से अल्लाह तबारक व तआला उन पर भी रहमतों को नुज़ूल फरमा देता। यही वजह कि हम दरबार में जाते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाते हो क्या मिलता है, क्या मिलता है? अरे वहां कुछ नहीं मिलेगा, क्यों भीड़ लगा रहे हो? हम तो कहते हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो मिलता ही मिलता है। लेकिन गैर मुस्लिम भी जाता है तो वो भी खाली नहीं आता, वो भी खाली नहीं आता। आला हजरत ने खुद लिखा है अल मलफूजात में, एक गैर मुस्लिम राजपूत नौजवान था, और से सुनिएगा, राजपूत नौजवान था, और जब वो मर्ज में मुब्तला हो, मर्ज क्या थी कि बड़ा बड़ा फोड़ा जो है सर से लेकर पैर तक हो गया, अब बदन सड़ चुका था, कीड़ा पड़ चुका, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा चंद दिन का मेहमान, चंद दिन के बाद तो इन तक मर जाएगा। हुक्मा के पास गया, कहा चंद दिन का मेहमान है, घर चला जा, तेरा कोई इलाज नहीं। ये छठी शरीफ का जो है इसकी तारीख आ गई थी, हर तरफ मोहल्ले में शोरा था कि जो ख्वाजा का उर्स आ गया, ख्वाजा का उर्स आ गया, चलो अजमेर चलो, चलो अजमेर चलते हैं।
تو اب وہ نوجوان کا ایک ساتھی مسلمان تھا اور گیا، اس نوجوان سے کہا کہ کیا ہوا، طبیعت بگڑ گئی؟ کہا ہاں۔ کا علاج کرائے ہو؟ کا ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ کا حکما کے پاس گئے؟ کا اس نے بھی جواب دے دیا ہے۔ کا جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو اس وقت ہمارے خواجہ کام آ جاتے ہیں۔ کا کیا مطلب؟ کا اب تم جو ہے اجمیر چلے جاؤ اور خواجہ کے در پر سر رکھ کر کہنا، اے خواجہ اگرچہ ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم نے سنا ہے کہ جو بھی آپ کے دربار میں آتا ہے آپ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، حکمہ نے جواب دے دیا ہے، لیکن میں آپ کے در پر آیا ہوں، ہمیں شفا عطا کر دیجیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک راجپوت۔ اور راجپوت کتنا کٹر ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کو منا لیے تو سب مان جائے گا، اس کو منا لیے تو سب مان جائے گا۔ کتنا خطرناک ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اب گیا خواجہ کے دربار کے سامنے خالی جگہ تھی، خالی جگہ تھی، اور راجستھان کی سرزمین رتیلی ہے، ریت والی ہے۔ آپ گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے، ریت کی والی زمین ہے اور کافی تیز وہاں گرمی بھی ہوتی ہے، اور جب دھوپ نکلتی ہے زمین پر پڑتی ہے، دھوپ کی شعاعیں پڑتی ہے تو وہ بالو گرم ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان گیا خواجہ کے دربار کے سامنے جو ہے وہ خالی جگہ پڑی تھی، اور جب خالی جگہ پڑی تھی تو اس نوجوان گیا اس جگہ پہ بیٹھ کر بالو کو اٹھاتا بدن پہ ملتا، کہتا ہے خواجہ سب نے جواب دے دیا ہے، ماں باپ کے دربار میں آیا ہوں، مجھے شفا عطا کر دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ایک ہفتہ تک وہ بالو اپنے جسم میں ملتا رہا، لگڑتا رہا۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا تب بالکل وہ نوجوان جو ہے شفایاب پا گیا تھا۔ اب وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے کلاوے کو پکڑ کر کہتا ہے، اے غریب نواز میں مان گیا ہوں کہ جب دنیا کا سب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے اس وقت خواجہ غریب نواز آپ کام آیا کرتے ہیں، اس وقت آپ کام آتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے کلاوے کو پکڑے ہوئے کہا، اے غریب نواز میں مان گیا ہوں کہ جب غلام کا یہ عالم ہے تو نبی کی کیا شان ہے۔ جب غلام کا یہ عالم ہے کہ جس کو دنیا کا ڈاکٹر جواب دے دے تو اس کو آپ شفا دے دیتے ہیں، جو آپ کے نبی ہیں، جو آپ کا آقا ہے، جو نبی کائنات ہے، جو بانی اسلام ہے، ان کی شان کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب اسلام حق ہے، ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجیے، ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یقیناً جان لیں اعلیٰ حضرت کوئی غیر عالم نہیں کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت جو ہے درجنوں کتاب کے مصنف ہیں، درجنوں 52 زبان پر اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل تھی۔ ہم تو 2 زبان نہیں جانتے صحیح سے ہم لوگ 2 زبان نہیں بول پاتے، اعلیٰ حضرت کو 52 زبان پہ مہارت تھی، 52 علوم 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان غیر مسلم خواجہ غریب نواز کے در پہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے ایمان کو نہیں دیکھا، ایمان کو نہیں دیکھا، عقیدے کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنے محبوب بندے کے صدقے میں شفا عطا فرمایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ولی کے دربار میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، رات دن ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھتے دعا کرتے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن جب ولی کے دربار میں جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہمیں مت دیکھ، ان اولیاء کے صدقے میں عطا کر، ان کے صدقے میں دے دے، تو یقیناً جان لے اس وقت اللہ ہمیں نہیں دیکھتا بلکہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں عطا کر دیتا، محبوب بندوں کے صدقے میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ کو جانتے ہیں ہمارا ہندوستان کی سرزمین پر 600 سال جو ہے مسلمان نے حکومت کی ہے، جانتے ہیں نا، 600 سال جو ہماری حکومت رہی ہے، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے آج نہیں ہے لیکن 600 سال ہماری حکومت رہی۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، خاص کر جو اورنگزیب عالمگیر بہت پائے کے بزرگ تھے، اور ان کو جو ہے غیر لوگ جو کہتے ہیں بہت غلط تھے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، حق فیصلہ کرتے تھے، ان کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جس مزار پر جاتے اور جا کر سلام کرتے، اور سلام کا جواب مل جاتا تو ٹھیک، ورنہ مزار کو توڑ دیتے۔ اور ہم اور آپ جا کر سلام کر دیں اور سلام کا جواب ہم سن ہی نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردے کی آواز کو سننے کے لیے روحانی طاقت چاہیے، سب نہیں سن سکتا۔
جیسے کہ حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب قبرستان جاؤ تو جانے کے بعد کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو آپ پہ سلامتی ہو۔ اور سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سنتا ہو، جو سنتا ہو اس کو سلام کریں گے نا۔ تو آقا نے کہا قبرستان پر جاؤ تو سلام کرو، تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے قبر والے سنتے ہیں، لیکن کیا ان کے جواب کو ہم سن پاتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن حضرت علی گئے اور جانے کے بعد کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو آپ پر سلامتی ہو، تو قبر کی جانب سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا علی، حضرت علی سن لی۔ تو اولیاء کرام کی آواز کو سننے کے لیے روحانی طاقت چاہیے، روحانی سماعت چاہیے، روحانی بصارت چاہیے، تب آپ سلام سن سکتے ہیں۔ تو اورنگزیب اللہ کے ولی تھے، مزار پر جاتے تو سلام کرتے، تو ولی جب جواب دیتے تو سن لیتے تھے، وجہ ہے کہ علی وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ ایک دن خواجہ غریب نواز کے در پر گئے، سلام کیا السلام علیکم یا غریب نواز، کوئی جواب نہیں۔ دوسری مرتبہ کیے، کوئی جواب نہیں۔ اور جب تیسری مرتبہ کیے تو قبر سے انور سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا اورنگزیب۔ اب ماوی خواب ہو گئی، نیند آ گئی، اور جب نیند آئی تو پوچھتے حضرت میں نے 3 مرتبہ سلام کیا ہے اور آپ نے جو تیسرے مرتبہ میں جواب دیا، تیسرے مرتبہ میں جواب دیا، تو فوراً جب خواجہ غریب نواز فرماتے اورنگزیب جب تم پہلی مرتبہ سلام کیے تھے تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، جب دوسری مرتبہ سلام کیے ہو تو میں راستہ پہ تھا، جب تیسری مرتبہ سلام کیا ہے تو میں اجمیر حاضر ہو کر تیرے سلام کا جواب دے دیا، تیرے سلام کا جواب دے دیا۔ خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام آپ کو عطا کر دیا کہ عشاء کی نماز آپ جو اجمیر کی دھرتی پر پڑھتے اور تہجد کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کر رہے۔ اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی مسافت، ہم لوگ اتنا تیز رفتار ہوائی جہاز سے جاتے تو 4 گھنٹہ لگتا، اور خواجہ غریب نواز عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے خانہ کعبہ میں، طواف کر رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب فجر کی اذان اجمیر میں ہوتی تو واپس آ کر اجمیر کی دھرتی پر فجر کی نماز پڑھاتے، فجر کی نماز پڑھاتے۔ کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا، جس کو محبوب بنایا۔ یقیناً جان لے حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندہ کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے تو ساری کائنات کو اٹھا کر ان کے قدموں میں رکھ دیتا، پوری کائنات کو اٹھا کر ان کے قدموں میں رکھ دیتا، اور ساری کائنات کی ہر چیز پر ان کی حکومت ہوا کرتی، ان کی حکومت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خواجہ دیتے ہیں، اس لیے ہم لوگ جاتے ہیں، اور جو کن کو نہیں ملتا جو آزمانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک ہے امتحان لینا، ایک ہے امتحان لینا، اور ایک ہوتا ہے کہ جو ہے جاکنا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ملے گا۔ دونوں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر امتحان لینے کے لیے جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے، تب کچھ نہیں ملے گا۔ اگر یہ یقین لے کر جائیں کہ میرے آقا نے کہا ہے کہ اولیاء کے در پر جانے سے ان کا وسیلہ سے دعا کرنے سے اللہ عطا کرتا ہے، تب تو ملے گا، تب تو ملے گا۔ آج بھی جا کر دیکھیں خواجہ غریب نواز کے در پر، اور سب لینے کے لیے نہیں جاتے ہیں، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے خدام وہاں پڑے ہوئے ہیں جن کا مقصد، جن کی نیت یہ کہ روپے لینا لوگوں سے، تو اسے خواجہ تھوڑی دیں گے۔ اور جو لوگ عقیدت اور محبت لے کر جاتے ہیں، یقیناً ہر آنے جانے والے کو خواجہ دیکھ رہے ہیں، کون کس مقصد سے آیا وہ بھی جان رہے ہیں۔ جو سچی مقصد، سچی نیت لے کر جاتا ہے خواجہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور ہر دور میں مانگنے والوں کی تعداد، ہر دور میں مانگنے والے لوگ رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ تو رضوان جب اجمیر خواجہ غریب نواز کے در پر گئے تو کیا دیکھتے کہ نابینا آدمی مانگ رہا، کیا کرا کہ ایک خواجہ آنکھ دے دو، ایک خواجہ آنکھ دے دو۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے در پر جب اورنگزیب گئے تو دیکھتے ہیں کہ آنکھ مانگ رہا ہے یہ۔ تو آپ فرماتے کتنے سال سے مانگ رہے ہو؟ کہا حضور 1 سال سے مانگ رہا ہوں۔ 1 سال سے؟ کہا 1 سال سے مانگ رہے ہو، آنکھ نہیں ملی ہے؟ کہا 1 سال سے مانگ رہا ہوں، آنکھ نہیں ملی۔ فوراً اورنگزیب بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں مزار کے اندر، فاتحہ پڑھوں گا، دعا مانگوں گا اور پھر واپس آؤں۔
واپس آنے تک تیری آنکھ کی روشنی نہیں لوٹی تو تجھے قتل کر دوں. کیا کہا؟ اندر جا رہا ہوں, فاتحہ پڑھوں گا, دعا مانگوں گا, واپس آنے تک اگر آنکھ کی روشنی لوٹ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ قتل کر دوں. اب ظاہر سی بات ہے, جس کا آپ کو معلوم ہو جائے کہ میری موت سامنے ہے تو نہ دل اپنی جگہ رہے گا نہ پیر اپنی جگہ رہے گا. دل کی دھڑکن بڑھ گئی, بدن میں کپ کپی آ گئی, فوراً وہ نابینا کانپتا ہے. خواجہ 1 سال سے تیرے در پر بیٹھا ہوا, آنکھ مانگنا ایک بہانہ تھا, دراصل تو میرا مقصد یہ کہ بھیک مانگنا, میرا مقصد بھیک مانگنا ہے, آنکھ مانگنا نہیں ہے. آج 1 سال گزر چکا, 1 سال زبان سے میں کہہ رہا تھا, آج جان کی پڑی ہے, آج میں دل سے مانگ رہا ہوں. جان کی پڑی ہے, دل سے مانگ رہا ہوں. اگر تو روشنی نہیں لوٹائے گا تب تو بادشاہ قتل کر دے گا, بادشاہ قتل کر دے گا. جب رو رو کر دعا کرنے لگا تو خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ آنکھ کی روشنی لوٹا دیتے. اور جب اورنگزیب بادشاہ ادھر سے آئے تو کیا دیکھتے, وہ آدمی کھڑا ہے, اورنگزیب کے قریب سامنے گیا, کہا السلام علیکم یا بادشاہ. اورنگزیب نے کہا کہ روشنی لوٹ گئی؟ کہا ہاں حضور لوٹ گئی ہے. کہا 1 سال سے مانگ دو, روشنی نہیں ملی ہے. کہا 1 سال سے زبان سے مانگ رہا تھا, اب دل سے مانگ. جب انسان زبان سے مانگتا ہے تو زبان کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی, کوئی اہمیت نہیں. لیکن قسم خدا کی اولیاء کرام کے در پر جا کر دل سے پکاریں, دل سے مانگیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ ولی کے صدقے میں عطا فرما دیتا ہے, ولی کے صدقے میں عطا فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اولیاء سے محبت کرتے ہیں, ان کے در پر جاتے, وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں. ان کے در پر جانا انبیاء کی سنت ہے, اور ان سے محبت کرنا یہ خدا کی سنت ہے. سے محبت کرنا خدا کی سنت ہے. خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ پیدا ہوئے 530 ہجری, تاریخ نوٹ کر لیں, 530 ہجری میں پیدا ہوئے اور 627 میں وصال کر گئے. کتنا ہوا؟ اگر آپ 627 میں 530 کو گھٹا دیں, نکالنے کا طریقہ 627 میں 530 کو گھٹا دیں گے تو جتنا بچے گا اتنی عمر رہی آپ کی. گھٹائیں تو 97 سال, تو با حیات کی دھرتی پر آپ 97 سال رہے. اور اس 97 سال میں آپ نے جو اسلام کا کام کیا ہے, ہندوستان کی سرزمین پر جو آپ نے دین اسلام کا کام کیا ہے, تاریخ اس کو بیان کرنے سے قاصر, تاریخ بیان کرنے سے قاصر. اور یہ مادر ذات والی ہیں. خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد نے آپ کو قرآن پڑھایا, والد نے قرآن پڑھایا. اور والد صاحب جو ان کے جو تھے سید غیاث الدین, اور خواجہ غریب نواز کا سلسلہ جوڑیں تو 11ویں میں جا کر حضرت علی سے ملتا, اور 10ویں میں امام حسین سے, اور 9ویں میں امام جعفر صادق, جن کا ہم لوگ کنڈلا مناتے ہیں نا, آپ لوگ کنڈلا مناتے ہیں, ان سے جا کر ملتا. تو امام خواجہ غریب نواز حسنی بھی ہے اور حسینی بھی, دونوں نہر جا رہے. اور جب آپ کے والد گرامی کے یہاں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے تو محلے میں لوگ جب رات میں بیدار ہوئے, آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا پورا آسمان جگمگا اٹھا. خواجہ غریب نواز علی رحمۃ اللہ کے باپ والد کے پاس سید غیاث الدین, ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید غیاث الدین, یاد رکھیے گا, سید غیاث الدین. اور ماں کا نام تھا ماہ نور, ماہ نور نام تھا. ان کے والدہ کے والد کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہتے آسمان اجالا, آسمان میں اجالا ہے, سورج نکل گیا ہے, ہم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھے. سید غیاث الدین مسکرا کر فرماتے نہیں, ابھی سورج نہیں نکلا. کافر یہ آسمان پہ روشنی کیسی, آسمان پہ اجالا کیسا ہے؟ سید غیاث الدین مسکرا کر فرماتے ہیں آج میرے گھر میرا بیٹا معین الدین آ چکا ہے, میرا بیٹا معین الدین آ چکا ہے. آسمان کو کیا دیکھتے ہو؟ میرے آنگن میں چل کر دیکھ, میرے آنگن میں چل کر دیکھو, میرا آنگن معین الدین کی پیدائش سے پورا جگمگا اٹھا گیا ہے, اور در و دیوار سے روشنی نکل رہی ہے, در و دیوار سے روشنی نکل رہی ہے. سید خواجہ غیاث الدین کا بیٹا جب معین الدین پیدا ہوئے تو پورا ایریا جگمگا اٹھا,
اور جب 4 سال کی عمر کے ہوئے تو سید غیاث الدین اپنے باغ میں لے کر جاتے تھے خواجہ غریب نواز کو. ایک باغ تھا, جاتے اور جا کر وہیں بیٹھا کر قرآن پڑھاتے رہتے تھے, قرآن پڑھاتے تھے وہیں پر. اور خواجہ معین الدین جب چھوٹے تھے قرآن پڑھتے تھے, اور جب ایک آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا, 15 سال کی عمر میں والد کا وصال ہو گیا, اور جب 15 سال کی عمر میں وصال ہو گیا والد کا, تب باغ کی باغبانی آپ کرتے تھے, مالک بن گئے. قرآن سینے میں لگاتے, باغ میں چلے جاتے, قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے. اور ایک دن جب پڑھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ باغ میں کوئی جھاڑو لگا رہا, کوئی جھاڑو لگا رہا, پتا جمع خود بخود ہو رہا. اور جب پتا جمع ہو گیا تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی پتا کو اٹھا کر دیوار کے باہر پھینک رہا. اب خواجہ غریب نواز پریشان ہو گئے, کون ہے جو نظر نہیں آ رہا, جھاڑو بھی لگا رہا ہے, صفائی بھی کر رہا ہے, لیکن نظر لگانے, جھاڑو لگانے والا نظر نہیں آ رہا ہے. فوراً کہتے ہیں یار کو یار سے پردہ نہیں ہوا کرتا, یار کو یار سے پردہ نہیں ہے, آ جاؤ کون ہو میرے سامنے ظاہر ہو. عمر کیا ہے, 15 سال. کیا دیکھتے ہیں کہ سفید لباس میں 7 آدمی ظاہر ہوئے. خواجہ غریب نواز فرماتے تم کون ہو؟ کہا ہم لوگ ساتوں کے ساتوں جنات. کہا تم لوگ میرے جو ہے باغ میں جھاڑو کیوں لگاتے ہو؟ کہا حضرت دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ 4 سال کی عمر کے تھے تب اس باغ میں قرآن کی تلاوت کرنا آپ نے شروع کر دیا تھا. تب سے لے کر آج تک ہم لوگ آپ کے بغل میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنتے ہیں, قرآن کی تلاوت سنتے ہیں. وہ ساتوں جنات کا تھا, ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن اب جب اس باغ میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا, ہم لوگ آپ کے قرآن کی تلاوت کو سنتے رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں ہمیں قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے. ہم نے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا. یہ کون ہے؟ یہ جنات ہے. اس کے بعد خواجہ غریب نواز کہتے جھاڑو کیوں لگاتے ہو؟ کہا کہ حضرات آپ نے قرآن پڑھایا. کہا ہاں. آپ ہمارے استاد ہوئے؟ کہا ہاں. کہا استاد کی خدمت شاگرد پر لازم ہے. شاگرد بیٹھا رہے, استاد کام کرے, یہ بے ادبی ہے, یہ بے ادبی ہے. اس لیے جب آپ اس باغ میں آتے ہیں جھاڑو اٹھانے کی کوشش کرتے تو ہم لوگ آپ سے پہلے جھاڑو لگا دیتے تاکہ خواجہ غریب نواز پھر قرآن پڑھیں, ہم لوگ بیٹھ کر ان کے قرآن کی تلاوت کو سنا کریں, بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کو سنا کریں. تو خواجہ غریب نواز نے بچپن ہی سے قرآن کو سینے سے لگایا اور پورے زندگی قرآن کو سینے سے لگائے. اور آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ تاک کی زینت بنا دیے. آپ بھی جانتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری ہمارے ہندوستان میں آیا تھا اور فوج لے کر آیا حملہ کرنے کے لیے. تاریخ کی کتاب پڑھیں تو شہاب الدین غوری ہمارے ہندوستان میں فوج اسلحہ لے کر آیا حملہ کرنے کے لیے. اور ادھر سے خواجہ غریب نواز کو میرے آقا نے بھیجا تھا مدینہ سے کہ جاؤ غریب نواز تیرا کام یعنی ہندوستان چلا جاؤ, ہندوستان جاؤ. بھیجنے والی ذات کون ہے؟ دونوں عالم کے مالک و مختار ہے, اور جس کو مصطفیٰ بھیج دے اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا, کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. خواجہ غریب نواز جب ہندوستان آنے لگے تو ساتھ میں بابا قطب الدین ہے اور کچھ اور اولیاء اکرام ہیں. اور جب آنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں, راجستھان کی سرزمین پر جب پہنچے, راجستھان میں اگر چاج آبادی ہے, پہلے تاریخ پڑھ لیں, جنگل ہی جنگل تھا, جنگل ہی جنگل, پہاڑی پہاڑ, دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے. اس وقت خواجہ غریب نواز جب آنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہاب الدین غوری کا ایک جو ہے فوجی جو جنگل میں بھٹک رہا ہے. اور خواجہ غریب نواز کو دیکھا, یقیناً جان لیں جو مسلمان ہوتا ہے شکل صورت سے پہچان میں آ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا نوجوان مسلمان ہے کہ نہیں. بازار میں اگر دیکھ لیں تو ہم لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں کہ سلام کریں کہ نہ کریں, سلام کریں کہ نہ کریں, اس لیے کہ شکل و صورت اسلامی نہ رہا. مغربی تہذیب ہمارے اندر رچ بس گئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی شناخت کو ختم کر دیا. خواجہ غریب نواز جب ادھر سے آئے اور دیکھا بھٹک رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ کوئی بابا آ رہے ہیں, اسلامی لباس ہے, سینے میں قرآن ہے, ہاتھ میں مصلی ہے, پھر ہاتھ میں لوٹا ہے. قریب گئے, سلام کیا, کہا کون ہے آپ؟ کہا میں معین الدین ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟
کا हिंदुस्तान जा रहा हूं, किस लिए? का इस्लाम को फैलाने के लिए। का मत जाइए, हार जाइएगा। का क्यों? का मैं शहाबुद्दीन गोरी का जो एक फौजी हूं और हजारों लश्कर लेकर आए थे, हजारों लश्कर लेकर आए थे, लेकिन वहां के राजपूतों ने हमें हरा दिया। मत जाइए, बड़े खूनखार हैं वो लोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं तुझे किसने भेजा है? का शहाबुद्दीन ने। का याद रखो तुझे शहाबुद्दीन ने भेजा है, मुझे मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा। का क्या लेकर आए थे? का फौज की तादाद थी, असलहे थे, सवारियां थी, हर एक ताकतवर बनकर आए थे। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं तेरा भरोसा तलवार पे था, तेरा भरोसा असलहे पर था, तेरा भरोसा हथियार और सवारी पर था, लेकिन मेरा भरोसा मोइनुद्दीन का भरोसा खुदा और मुस्तफा पर है, और जिसका भरोसा खुदा मुस्तफा पर हो उसे कोई हरा नहीं सकता। जिसका भरोसा खुदा और मुस्तफा पर हो उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए मुझे आका ने भेजा है तो दीन इस्लाम के परचम को बुलंद करके जाऊंगा। तारीख गवाह है, जब ख्वाजा गरीब नवाज आए तो लोग जाते रहे, कलमा पढ़ते रहे, जैसा कि इमाम साहब से सुन चुके हैं। पहले फिर तबीरात ने कितना जुल्म किया, वहां के लोगों ने पानी पीना बंद, पानी से जो है आपको रोक दिया, लेकिन ख्वाजा ने अपनी पावर दिखला दिया, ताकत दिखला दी कि हमारे पास जो है मुसलमानों के पास कितनी ताकत होती है, क्या वो लेकर आते हैं, ताकत दिखलाई। लेकिन जब ख्वाजा गरीब नवाज जब तबलीग करते रहे तो फौरन शहाबुद्दीन गोरी वहां जो है शाम में है, मुल्क के शाम में, वहां फिक्र कर रहे कि मेरी जो फौज हार गई, इसी फिक्र में सो गए। इसलिए कि शहाबुद्दीन गोरी ऐसा बादशाह था जो हारता नहीं था। अब वहां सोच रहे हैं, जब सोए तो ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आते हैं, नूरानी शक्ल है, पेशानी पर जो है विलायत के आसार जाहिर हैं, पेशानी से जो नूर की शुआएं निकल रही है, बड़े खूबरू हैं, बड़े हसीन हैं। और वो बुजुर्ग का ख्वाब माने के बाद कहते शहाबुद्दीन घबराओ मत, अब हिंदुस्तान आओ, फतह याब हो जाओ, अब हिंदुस्तान पे हमला करो, कामयाब हो जाओ। शहाबुद्दीन गोरी बेदार हुए और अपनी फौज को लेकर चल दी, और जब हिंदुस्तान पे हमला की तो फतहयाबी हुई। राजस्थान आए, मगरिब का वक्त था तो अजान हो रही है, और इससे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुले तौर पर कभी अजान नहीं हुई थी। वो पहला इंसान था जो बाबा कुतुबुद्दीन है जिसने राजस्थान की सरजमीन पर मगरिब की अजान दी थी, मगरिब की अजान दी। अब जब शहाबुद्दीन गोरी उधर से फौज को लेकर जाने लगे, ताज्जुब में पड़ गए कि ये इस्लाम कहां से आ गया, यह अजान देने वाला कौन है। तो तभी तो मैं एक इस्लाम हिंदुस्तान को फतह किया हूं, अभी ना कोई अजान हुई ना कोई मस्जिद बनी है, यह अजान कौन दे रहा। चल दिया अजान की तरफ, और मुसलमानों के लिए हुक्म भी यही है कि जब अजान हो तो अजान की तरफ दौड़ जाओ। कामयाबी चाहिए, कामयाब होना चाहते हो तो जब भी अल्लाह के नाम पर तुझे पुकारे तो तुम लब्बैक कहो। अगरचे बादशाह थे शहाबुद्दीन आवाज सुने तो चल दिए। जब चले तो क्या देखते, जमात खड़ी हो गई, इसलिए कि मगरिब के अजान के बाद जो इमाम साहब इंतजार नहीं करते, इमाम साहब इंतजार नहीं करते। हुक्म भी है कि मगरिब के अजान के फौरन बाद जमात खड़ी कर दो, इंतजार मत करो। तो जमात खड़ी हो गई। नमाज कौन पढ़ा रहे हैं? ख्वाजा गरीब नवाज। पढ़ने वाले कौन हैं? बाबा कुतुबुद्दीन, शेख वहीदुद्दीन और दिगर कई औलिया कराम ख्वाजा गरीब नवाज की इक्तदा में मगरिब की नमाज अदा कर। और जब सलाम फेरे तो शहाबुद्दीन गोरी पीछे थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे पे नजर पड़ी तो कदमों में जाकर गिर गए, कहने लगे ख्वाजा गरीब नवाज, जब मैं मुल्क शाम में था, जिस बुजुर्ग को मैंने ख्वाब में देखा है, जिसने हिंदुस्तान के फतह की इशारा दिया था, वो कोई और नहीं है, वो हिंद के ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमतुल्लाह वहां भी हैं। कदमों में गिर गए, कदमों पे गिर गए। तो यकीनन जान ले ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमतुल्लाह अगरचे 811 साल हो चुका है, आप भी यहाँ के हर फर्द, हर इंसान के दिलो दिमाग पर ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत है। इसलिए कि सरों पे हुकूमत करना आसान है, सरों पे हुकूमत कर लेना कोई कामयाबी नहीं, कमाल की बात नहीं है। दिल पर, जमीर पर,
दिल और दिमाग पर हुकूमत करना, इसमें कामयाब। और एक होता है सर पर हुकूमत करना जो चंद दिन के लिए रहता, और जिसकी हुकूमत दिल पर हो जाए, दिमाग में हो जाए, ज़हनो फिक्र पर आ जाए, जमीन पर हुकूमत हो जाए, तो अगरचे जो है अगरचे वो नहीं रहते, लेकिन जब तक दुनिया रहती है उनकी हुकूमत कायम रहती है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने यहां के लोगों के सरों पे हुकूमत नहीं किया है, बल्कि दिलों पे हुकूमत किया है। ताप भी हमारा आप देखते हैं, अपने तो अपने गैरे भी आते हैं, अपने मुल्क का मुल्क की बात तो दूर की है, बल्कि जो है विदेश से लोग आ रहे हैं, कोई ईसाई आ रहा है, कोई यहूदी आ रहा है, कोई जो है मजहब इस्लाम का मानने वाला है, कोई शिया आ रहा है, सब आकर उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर, सब खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और याद रखें, आप जाते हैं अजमेर, मुझसे ज्यादा गए होंगे, वजह यह है कि आप लोग ज्यादा जाते हैं, हम लोगों को इतना वक्त है नहीं, और जब भी मौका मिलता हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। आप गए होंगे तो देखे होंगे जन्नती दरवाजा वहां, लेकिन कभी सोचा कि जन्नती दुनिया में जमीन पर जन्नत कहां से आ गई? आज कुछ फिरका जो है बातिल फिरका हमारी कौम को गुमराह यही कह के कर रही है, वो फिरका ये कहकर गुमराह कर रही है कि जमीन पर जन्नत कहां से, जमीन पर जन्नत, जन्नत तो सातों आसमान के पार है, ये अजमेर में तुम लोग जन्नत बना दियो। हम लोग भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं है सोचते हैं हाँ सही बोल रहा है, ये जमीन पर जन्नत कहां से आ गई। ये सुन्नी लोग जब फालतू का लोगों को गुमराह कर रहा है, ये कह देता है फौरन, जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, कल से क्या औलिया के खिलाफ बको है, वली को मानेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है, अल्लाह को मानो काफी है, वही रिस्क देता। ये जन्नत कहां से आ गई? तो याद रखें, अगर इस तरह का कोई सवाल करे, मैं तो बतलाऊंगा कि जन्नत नाम कब से पड़ा, अभी बतलाता हूं। तो अगर इस तरह का कोई सवाल करे तो आप फौरन कह दें कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कल जन्नत तहता अक़दामुल उम्महात, यानी जन्नत तुम्हारी मां के कदमों के नीचे। अब मां के कदमों के नीचे जन्नत कहां से आ गई? कहां से आ गई? अगर अजमेर की धरती पर जन्नत नहीं हो सकती है तो मां के कदमों में कैसे होगी? और इस हदीस का कोई इनकार भी नहीं कर सकता है, तमाम अहादीस की किताब में हदीस मौजूद है। आका ने फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत। अब मां का कदम क्या है? जमीन पर। जमीन पर अगर अजमेर में जमीन पर जन्नत हो जाए तो कौन से बड़ी बात है? तो जन्नत नाम कब से पड़ा? सुने, ख्वाजा गरीब नवाज के दौर में उस जगह का नाम जन्नती दरवाजा नहीं था। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद हैं, खलीफा हैं बाबा कुतुबुद्दीन, उनके दौर में भी बाबे जन्नत नहीं था। बाबा कुतुबुद्दीन के मुरीद हैं बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज, उनके दौर में भी जन्नती दरवाजा नहीं। लेकिन जब उनके मुरीद बाबा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का दौर आया तो उसी वक्त से जन्नती दरवाजा। और ये कैसे पड़ा? महबूब इलाही निजामुद्दीन, मैं अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात बता रहा हूं कि महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते, एक दिन मैंने सोचा कि दादा पीर के मजार पर जो फातिया पढ़ो। ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे गए, फातिया पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं। और औलिया इकराम की आदत है, और जो है कि जब वो वली के दरबार में जाते इस तरह महव हो जाते, घंटों घंटों महव रहते हैं, कभी कभी उन्हें जो है नींद आ जाती। और जब वहां कई घंटे तक बैठ कर कुरान पढ़ा आपने, उसके बाद जाकर फातिया खानी की, आंख लग गई तो क्या देखते हैं कि हमारे आका सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह। कौन है? नबी कायनात की जात मदीना से चलकर सहाबा इकराम को साथ लेकर अजमेर की धरती पर आए। अजमेर की धरती पर आए और बाबा महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कह रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया, ए साहबियो ये देख रहे इस जगह को? कहा या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते, मन मर्रा मिन बादिही फकत अमन। मैं इस जगह से गुजर रहा हूं, इस जगह से मैं गुजर रहा हूं, मेरे बाद जो इस जगह से गुजरेगा वो जन्नती हो जाएगा, जन्नती हो जाएगा। ये जन्नत नाम किसने रखा? मेरा आका। क्यों? महबूब इलाही निजामुद्दीन कहते हैं कि मेरे आका ने कहा, मन मर्रा मिन बादिही फकत अमन, जो मेरे गुजरने के बाद इस जगह से गुजरेगा वो जन्नती हो जाएगा। अब महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया उठे,
نیند سے اور آنکھ پر ہاتھ ملے فاتحہ پڑھتے ہیں، خراج عقیدت خواجہ غنی نواز کے در پر پیش کرتے اور واپس آ کر دہلیز پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں لوگوں جس کو جنتی ہونا ہو وہی دروازہ سے گزر جائے، جس کو جنتی ہونا ہو دروازہ سے گزر جائے۔ تمام لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ دلی جوائے خواجہ نظام الدین وہاں اپنے لوگوں کے سامنے بیان کیا اگر جنت دنیا میں دیکھنا ہو تو خواجہ غنی نواز کے دربار میں چلا جا، ان کے بغل میں جو جگہ ہے وہی جگہ جنت کی جگہ ہے۔ یہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، تب سے اس جگہ کا نام جنتی دروازہ۔ اب نام تو ہم نے نہیں رکھا ہے، کوئی بریلوی مولوی تو نہیں رکھا ہے، کوئی ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں رکھا ہے، بلکہ آقا نے خود رکھا، اور اسی آقا کی بات کو نظام الدین اولیاء نے عام کر دیا، تب سے اس کا نام باب جنت ہو گیا۔ اور میرے آقا، ہمارے لوگ ہندوستانی ہیں، فخر کے ساتھ کہو ہم ہندوستانی ہیں، فخر ہے۔ وجہ یہ کہ اس ہندوستان سے میرے آقا کو بڑی محبت تھی، خود میرے آقا کئی مرتبہ چل کر تشریف لائے، اور جب شاید یہ جامع مسجد جو دلی میں ہے، ہاں جب دلی میں ہے اس وقت کا بادشاہ نے سوچا کہ جامع مسجد بناؤ، اور پھر اعلان کر دیا کہ جس کی جو ہے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہو وہی بنیاد ڈالے گا۔ یہاں تو ہم لوگ فرض غائب، موقع ملنا چاہیے، امام صاحب کی نظر پڑ گئی تو چلو پڑھ لیتے ہیں، اگر نظر نہیں پڑی تو پھر رفو چکر چلو گھر میں بیٹھ کر ٹی وی چینل دیکھیں گے، ہاں یہ حال ہمارا۔ لیکن وہاں بادشاہ شاہجہاں نے کہا کہ جو ہے جس کی نماز تہجد بھی قضا نہ ہو، اور نماز تہجد فرض نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی دقت نہیں، کہا جس کی فجر کی نماز قضا نہ ہوئی ہو وہی مسجد کی بنیاد ڈالے گا۔ اب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، کوئی جب آگے نہ بڑھے تو وہی بادشاہ آگے بڑھتے ہیں۔ خود کا تمام لوگ حیرت میں، آپ بادشاہ ہو کر نماز تہجد آپ کی قضا نہیں، آپ جھوٹ بول رہے؟ کہا نہیں، اگرچہ میں بادشاہ ہوں لیکن جب تک رات میں نماز تہجد نہیں پڑھ لیتا ہوں تب تک نہیں سویا کرتا، تب تک نہیں سوتا ہوں۔ بنیاد خود ڈالتے ہیں، اور جب مسجد بن کے تیار ہو گئی تو آقا کی بارگاہ میں مدینہ کے جانب بلاؤ لگا کر کہتے یا رسول اللہ اس وقت تک اس میں نماز ادا نہیں ہوگی جب تک آپ خود چل کر تشریف نہ لائیں، جب آپ آ جائیں گے اور ہمیں حکم دیں گے تب ہم نماز پڑھیں گے۔ آپ گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے وہاں جامع مسجد میں ایک جو ہے وضو گاہ ہے، اس جگہ کو آج گھیر دیا گیا، اسی جگہ پر میرے آقا بیٹھ کر اسی وضو گاہ میں وضو فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے وضو کیا ہے تو ایک تو جامع مسجد کی جب بنیاد رکھی گئی تو نماز ادا کرنے سے پہلے میرے آقا اس جگہ پہ تشریف لائے، اور دوسری مرتبہ جب جو ہے خواجہ غنی نواز علی رحمت الرضوان جو کہ اللہ کے ولی ہے، عطا رسول ہے، میرے آقا کائنات جو اس جگہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد محبوب الہی نظام الدین کو کہ خواب میں کر بتلاتے ہیں میں اس جگہ سے گزر رہا ہوں، من بعد ہی جو میرے پاپ اس جگہ سے گزرے گا فقط امن وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو گویا خواجہ کا دربار وہ ہے کہ جہاں میرے آقا خود چل کر تشریف لائے، خود آقا چل کر تشریف لائے، اور آج آقا کا غلام چلا جائے تو کون بڑی بات، یاد رکھیں ہم ولی کے دربار پر جاتے ہیں تو خدا سمجھ کر نہیں مانتے، کوئی بھی بندہ خدا نہیں سمجھتا۔ کیا ہم میں کوئی خدا سمجھتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ کا ایمان ہے نا تو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کوئی نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی ہم سفر ہے نہ شریک حیات۔ ہر مسلمان کا عقیدہ، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا کو موت نہیں آئے، ہے نا عقیدہ، خدا کو موت نہیں آئے گی۔ اور ہم جب مزار کے سامنے جاتے ہیں تو کیا لے کے سوچتے ہیں کہ صاحب مزار ہے، صاحب مزار سمجھ کر، اس لیے کہ جب خدا کو موت نہیں آئے گی تو مزار کہاں بنے گا؟ تو پتہ چلا مزار اس کا بنتا ہے جو اس دنیا سے وصال کر جائے، دنیا سے رخصت کر جائے،
اور خدا کو موت نہیں آئے, خدا کو موت نہیں آ سکتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی اہل سنت والجماعت کا جو ہے سے تعلق رکھنے والا مزار پہ جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کا محبوب بندہ ہے, خدا کا محبوب بندہ ہے. اس لیے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے پروردگار, پروردگار میں اگرچہ گنہگار ہوں لیکن یہ تیرا محبوب بندہ ہے. تو ہم یہ سمجھ کر نہیں جاتے کہ یہ بیٹا دیتا ہے, یہ سمجھ کر نہیں جاتے کہ بیٹا دینے والے خواجہ غنی نواز ہیں, دولت خواجہ غنی نواز دیتے ہیں, بلکہ دیتا تو خدا ہے, دینے والی ذات خدا ہے. لیکن جب ان کے وسیلہ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ جلد عطا کرتا ہے. تو ایک ہوتا ہے فاعل حقیقی اور ایک ہوتا ہے مجازی. اور حقیقی میں کیا, حقیقت میں دینے والا خدا ہے, اور مجازن فاعل کی نسبت بندہ کے جانب بھی کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں. آپ کے امام صاحب بہت آپ لوگ کے چہیتے ہیں اور میں جان رہا ہوں کہ ان کے پاس دولت بھی بہت ہے. اب مجھے روپے کی ضرورت ہے لیکن مجھ سے ان کی بنتی نہیں ہے. اور کریں گے, مجھ سے ان کی بنتی نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے, نہیں تو بڑی محبت ہے ہم دونوں میں. یہ مت سوچیے گا کہ جو نفرت ہے, تھوڑی دیر کے لیے, ہم سے ان سے بنتی نہیں. اب مجھے روپے کی ضرورت پڑ گئی, اب کافی پریشان ہوں. اب مجھے معلوم ہوا کہ جو ہے قائم نگر کے امام صاحب جو ہیں ان کے پاس روپے بہت ہیں, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے دشمن ہے, بنتی نہیں, اگر ڈائریکٹ جاؤں گا تو نہیں دے گا. اب پھر یہ پتا کیا کہ ان کا دوست کون ہے, تو معلوم ہوا کہ حافظ صابر صاحب سب سے زیادہ ان کے قریبی, کیا ہے, سب سے قریبی حافظ صابر صاحب ہے. میں حافظ صابر صاحب کے پاس گیا, سلام کیا, مصافحہ کیا, معائنہ کرنے کے بعد کہا حضرت مجھے روپے کی ضرورت ہے, روپے کی ضرورت ہے, اور جو ہے آپ کو قائم نگر صاحب کے امام سے بڑی بنتی ہے, ان کے پاس ہے, آپ دلا دیں, آپ دلا دیں. اگر میں ڈائریکٹ آ جاؤں گا تو میرے لیے دروازہ بم, دروازہ بم. لیکن یہ ان کے دوست ہیں, یار ہیں, اور جب آئیں گے تو دروازہ کھول دیں گے. دسترخوان لگ گیا, طرح طرح کے لذیذدار مٹھائی آ گئی, چائے پیا. اس کے بعد صابر صاحب کچھ کہنے لگے, نہ کہیں گے بعد میں کہیے گا, پہلے کھا لیجیے, جو کہنا ہو بعد میں کہیے گا, میں سب سنوں گا. پہلی عزت تواضع. اس کے بعد کہتے ہیں کیا بات ہے, تو روپے کی ضرورت ہے, فوراً دے دیں گے. لیکن اس سے ہم اگر ان سے بنتی نہیں اور ڈائریکٹ آ کر کہیں کہ آپ دے دیں تو میرے لیے دروازہ بند, نہ چائے نہ ناشتہ نہ سلام نہ کلام. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نہیں, مجھ سے بنتی نہیں. جب اتنا سمجھ گئے کہ دنیا میں اگر کسی سے کوئی چیز لینا ہو تو جو اس کا قریب ہوتا ہے اس کو پکڑنا ہوگا, اس کو پکڑنا ہوگا, اس کو اپنانا ہوگا. اسی طرح پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے, سب انسان اللہ کا بندہ ہے. اس میں کچھ اچھے ہیں, کچھ برے ہیں, کچھ برے ہیں. جو اچھا ہے دعا مانگتا دعا قبول ہو جاتی, جو اچھا ہے دعا کرتا دعا قبول ہو جاتی. لیکن جو برا ہے سوچتا ہے کس منہ سے مانگوں, کس منہ سے مانگوں. اللہ نے کہا نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھتا ہوں. اللہ نے کہا کہ حج کرو, دولت ہے تو حج نہیں کیا ہوں. اللہ نے کہا کہ نیک کام کرو, نیک کام نہیں کرتا ہوں. اللہ نے کہا شراب مت پینا, شراب پی رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ بھائی چارگی پیدا کرو, بھائی چارگی ہمارے اندر نہیں ہے. یعنی ہم گنہگار ہیں, ہم گنہگار ہیں. اب اللہ سے کس منہ سے مانگے, شرم آتی. تم چلے اٹھے چلے گئے خواجہ کے در پر. معلوم ہوا کہ خواجہ رب کے محبوب ہے, معلوم ہوا کہ خواجہ جو ہے آقائے کائنات کے منتخب کردہ ہے. مصطفیٰ کے عطا کردے کا نام جو ہے خواجہ غنی نواز ہے. جانے کے بعد خواجہ غنی نواز کے در پر گئے, جانے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا, اے پروردگار میں اگرچہ نماز نہیں پڑھتا ہوں, اے پروردگار اگرچہ میں جو ہے زکات نہیں دیتا ہوں, اے پروردگار اگرچہ میں نیک کام نہ کیا ہوں, لیکن میں نے سنا ہے کہ خواجہ تیرا محبوب بندہ ہے, ان کا نام لے کر تیری بارگاہ میں مانگتا ہوں, تو ہمیں عطا فرما دے, ہمیں عطا فرما دے. آقا فرماتے ہیں کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اگر نیک بندہ کا نام لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ مانگنے والے کو نہیں دیکھتا,
بلکہ جس کے صدقے میں مانگا گیا اللہ فوراً سے عطا فرما دیتا. تو حضرات محترم یقیناً جان لے کتنی تعریف کی جائے اولیاء کی. ارے جن کی تعریف خدا نے کی ہو ان کی تعریف کوئی مخلوق کیا کر سکتی ہے؟ اللہ نے کہا لا ان اولیاء، عظمت کو بیان کر دیا، اولیاء کے بارے کہہ دیا. پھر اس کے بعد پھر کہیں رب کہتا ہے کہ وہ میرے محبوب بندے ہیں. اور جس کی تعریف خود خدا کرے اس کی تعریف کائنات کا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. بس انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ بغیر دابے بلا استادہ کشتی، ضعیفاں شکستہ رات پشتی، بہت کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. پڑھ لیجیے لا